بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. معزز و محتشم علماء و فضلاء نظامیہ، بالخصوص صدر مجلس استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب زیدہ مجدہ، صدر مرکزی مجلس علماء نظامیہ پاکستان، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی صاحب زیدہ شرفہ، ناظم اعلیٰ مرکزی مجلس علماء نظامیہ پاکستان، عہدیداران مرکزی مجلس علماء نظامیہ پاکستان، عہدیداران و کارکنان صوبائی و ضلعی مجالس، الحمدللہ ہم سب آج مرکز علم و عرفان مادر علمی جامعہ نظامیہ رضویہ میں مرکزی مجلس علماء نظامیہ کے ششماہی اجلاس میں موجود ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے اس مادر علمی کو تا قیام قیامت تشنگان بادہ علم و عرفان کے لیے نہر سلسبیل، طالبان منزل حکمت کے لیے خضر معتبر اور وادی سید حجویر میں دار ارقم کی حیثیت سے قائم و دائم رکھے۔ معزز و محتشم فضلاء کرام، ناظم اعلیٰ مرکزی مجلس علماء نظامیہ کی جانب سے آج کی اجلاس میں مجھے مقالہ بعنوان مجلس علماء نظامیہ کا تعارف پیش کرنے کا حکم نامہ موصول ہوا۔ تعمیل حکم کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ یہ مقالہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ مجلس علماء نظامیہ کا قیام، اغراض و مقاصد، مجلس کا ابتدائی دور، مجلس کے عہدیداران اور موجودہ باڈی کی خدمات۔ مرکز علم و حکمت کے قیام سے لے کر 90 کی دہائی تک تشنگان بادہ علم و عرفان اس سے فیضیاب ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں اس کی روشنی اور نور کو عام کر رہے تھے، لیکن اس دوران ان کی مرکز کے ساتھ جزوی وابستگی کو تنظیمی کلی میں جوڑنے کی خواہش بانی مرکز علم و دانش، مخدوم العلماء، استاذ الاساتذہ، جامع المعقول والمنقول حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی نبر اللہ مرقدہ آپ کے سینہ اقدس میں مسلسل پنپتی رہی۔ اسی خواہش کی عملی تکمیل کے لیے آپ نے شرف ملت شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ، رشید ملت حضرت علامہ مولانا رشید احمد نقشبندی علیہ رحمہ کے ساتھ مختلف مشاورتی اجلاس منعقد کیے۔ بالآخر 4 جنوری 1994 کو مولانا قاری فیاض الحسن جمیل الازہری صاحب کی نظامت میں 4 ارکان پر مشتمل ایک عاملہ کمیٹی بنائی گئی، جس میں ادیب شہیر مفتی محمد صدیق ہزاروی زیدہ مجدہ، شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب زیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ڈاکٹر ممتاز احمد صدیدی صاحب زیدہ مجدہ شامل تھے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جن مقاصد کے پیش نظر اس مجلس کے قیام کا فیصلہ فرمایا وہ یہ تھے کہ فضلائے نظامیہ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا، فضلائے نظامیہ کو مرکز کے ساتھ پیوستہ کرنا، فضلائے نظامیہ کی باہمی کارکردگی کا جائزہ لینا، اور بالخصوص عصر حاضر کے حوالے سے مدارس، علماء کرام اور دین اسلام کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے تیار کرنا۔ الحمدللہ مجلس اپنا کام شروع سے لے کر اب تک کر رہی ہے، دن بدن اس میں برکت آ رہی ہے اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجلس کا اگر ابتدائی دور دیکھا جائے تو جو سب سے پہلی کمیٹی جو 4 ارکان پر مشتمل تھی، قاری فیاض الحسن جمیل الازہری زیدہ مجدہ کی نظامت میں قائم کی گئی، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جامعہ کے ریکارڈ سے فضلائے جامعہ کی ایڈریس حاصل کیے، انہیں دعوت نامے بھیجے۔ یوں رجب المرجب 1416 ہجری 7 دسمبر 1995 بروز جمعرات جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر جامعہ کے فیض یافتگان کا پہلا تنظیمی کنونشن بلایا گیا، جس میں فضلائے جامعہ کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے جامعہ کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ فضلاء کی کثیر تعداد کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا دیکھ کر حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اس موقع پر 2 اجلاس منعقد ہوئے، ایک جلسہ دستار فضیلت کے بعد دوپہر کے وقت جس میں شرکائے مجلس کا باہمی تعارف ہوا اور مجلس کے اغراض و مقاصد پیش کیے گئے، دوسرا اجلاس رات کے وقت ہوا جس میں فضلاء نے زندگی کے تجربات پیش کیے۔ شرکاء نے اس اقدام کو بہت سراہا اور مجلس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ایک مشاورتی کونسل بھی تشکیل دی گئی جس میں جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث حافظ ملت حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب، زیدہ مجدہ ادیب شہیر مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب اور مولانا محمد منشا تابش قصوری صاحب کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ اسی دوران مولانا فیاض الحسن صاحب اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے۔ مجلس کا یہ تنظیمی کام کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا۔ ستمبر سن 2000 میں مولانا فیاض الحسن صاحب کی جامعہ ازہر سے واپسی پر پھر سے فضلائے جامعہ کے ساتھ روابط اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور 22 اکتوبر سن 2000 رجب 1421 ہجری کو سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے موقع پر عصر تا مغرب دوبارہ مجلس علماء نظامیہ کا اجلاس بلایا گیا۔ رکنیت سازی مہم کو تیز کیا گیا۔ حسب سابق نظامت کی ذمہ داری مولانا فیاض الحسن جمیل ازہری صاحب کے سپرد کی گئی۔ عاملہ کمیٹی نے علماء سے رابطے کیے، حسب صلاحیت فضلاء کرام کو ایڈجسٹ کیا گیا اور سن 2003 میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی زیدہ مجدہ کی سرپرستی میں 4 رکنی مجلس عاملہ بنائی گئی، جس میں مولانا فیاض الحسن جمیل ازہری صاحب، خطیب شہیر مولانا نواز بشیر جلالی صاحب، مولانا محمد اسلام سعیدی صاحب اور مولانا محمد ہاشم صاحب شامل تھے۔ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہلم شریف کے موقع پر پہلا مفتی اعظم نمبر اسی مجلس عاملہ نے شائع کیا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور مجلس کے قوانین کے مطابق
اس کے عہدیداران تبدیل ہوتے رہے۔ 11 اپریل سن 2004 بروز اتوار جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں سرپرست اعلیٰ مولانا محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی صاحب کی زیر صدارت اراکین کا اجلاس ہوا، جس میں درج ذیل باڈی تشکیل دی گئی۔ مولانا محمد اسلام سعیدی صاحب مرکزی صدر، مولانا سردار احمد حسن سعیدی صاحب سینئر نائب صدر، مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ، مولانا محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب نائب ناظم اعلیٰ، مولانا محمد نواز بشیر جلالی صاحب ناظم اعلیٰ پنجاب، اور مولانا محمد کاشف جمیل صاحب ناظم نشر و اشاعت، یہ سب مقرر ہوئے۔ اس باڈی نے مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے عرس مبارک کے موقع پر الحمراء ہال میں پہلا مفتی اعظم سیمینار منعقد کروایا، جس میں صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 5 اگست سن 2000 سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ میں ہونے والے اجلاس میں مولانا محمد اسلام سعیدی صاحب کی جگہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صدر مقرر کیا گیا۔ چند دنوں بعد مرکزی عاملہ نے شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب زیتا مقدوم کو سینئر نائب صدر منتخب کیا۔ جنوری 2011 کو جامعہ نظامیہ رضویہ میں لاہور میں سالانہ اجلاس کے موقع پر باڈی میں پھر تبدیلی ہوئی۔ مولانا محمد طاہر تبسم قادری صاحب جو پچھلے ٹنور کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کی جگہ مولانا قاری احمد رضا سیالوی صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 13 دسمبر 2014 میں پھر تبدیلی ہوئی اور شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب مرکزی صدر، مولانا محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب سینئر نائب صدر، مولانا محمد عمران الحسن فاروقی صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ اور مولانا محمد نواز بشیر جلالی صاحب نائب ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ یہ سلسلہ 2019 تک چلتا رہا۔ پھر 2019 میں نمایاں تبدیلی لائی گئی اور وہ جو مجلس کا کام پہلے ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، آہستہ آہستہ اس میں تیزی لائی گئی۔ 2019 میں نئی باڈی کے اندر مولانا محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب مرکزی صدر منتخب ہوئے، مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ، مولانا عمران الحسن فاروقی صاحب سینئر نائب صدر۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم سب کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ دن بدن نئی باڈی نے صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پچھلے اجلاس کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی مجلس علماء نظامیہ کی باڈیوں کو تشکیل دے گی۔ صرف باڈیاں ہی تشکیل نہیں دی گئیں بلکہ عملی طور پر ضلعی سطح، صوبائی سطح اور مرکزی سطح پر کام میں تیزی بھی لائی گئی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس باڈی کو اور جتنے بھی مجلس علماء نظامیہ کے ساتھ وابستہ افراد ہیں، سارے فضلائے نظامیہ، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور مرکز علم و عرفان کے ساتھ سچی وابستگی کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسا تو نہیں ہم بن سکتے لیکن کم از کم ان کی زندگی کے جو شب و روز ہیں ان کا ایک دن کم از کم ان جیسا ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح دین کا کام کر سکیں۔ آمین و ما توفیق۔